نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا ما غضبوا هم يغفرون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ تمام پیارے بھائی محبت سے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں غصہ کے حوالہ سے ہماری اسلامی جو تعلیمات ہیں ان میں سے چند ٹائم کی مناسبت سے آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ غصہ کئی مقامات پر بالکل جائز ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ اگر ان مقامات پر غصہ نہ کیا جائے تو اس کا رزلٹ خطرناک آتا ہے، اور کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر غصہ بالکل ناجائز ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہاں غصہ کیا جائے گا تو اس کا رزلٹ انتہائی خطرناک آئے گا۔ یہ دونوں طرفیں مطلقاً غصہ ناجائز بھی نہیں اور مطلقاً غصہ کرنا جائز بھی نہیں۔ غصہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اسلام نے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں اپنی ذات کی خاطر وہاں پسند فرمایا ہے کہ بندہ غصے کو نہ کرے، غصہ اختیار نہ کرے۔ غصے کی تعریف میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے کا پتہ ہی آپ ساروں کو غصہ کیا ہوتا ہے۔ غصے کا مطلب ہوتا ہے بندے کی جسمانی کیفیت کے اندر، ذہن کے اندر ایک شدت اختیار ہو جائے، ہلچل سی مچ جائے اور اگلے سامنے والے بندے پر کچھ نہ کچھ وار کرنے کو دل کرے، چاہے وہ وار زبان کے ساتھ ہو چاہے وہ ہاتھ کے ساتھ ہو۔ اس طرح کی کیفیت طاری ہو جانا، عربی کے اندر اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے غیظ اور غضب۔ غیظ و غضب عام طور پر غیظ و غضب بولتے ہیں، غیظ و غضب۔ غصہ قرآن عظیم نے اپنی ذات کے معاملات میں ہمیں منع فرمایا ہے کہ درگزر کرو، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرو، اور اسلام نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے کہ جب غصہ کرنا ہو تو اللہ پاک کی رضا کے لیے غصہ کرو، اللہ پاک کے اسلام کے لیے غصہ کرو، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے غصہ کرو، اسلام کی حدود شریعت کے جو احکام ہیں جب ان کو پامال کیا جا رہا ہو تو تب غصہ کرو۔ ایسے مقامات پر غصہ کرنا بالکل صحیح ہے۔ مثلا میں وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جہاں پر غصہ کرنا بنتا ہے، اور اس غصے کی بھی ایک حد ہے، اس حد سے ہم نے کراس نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھنا۔ غصہ کرتے کرتے بندہ حدود ہی کراس کر جائے۔ غصہ کرنا چاہیے کب؟ جب ایک والد دیکھے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تو غصہ کرنا چاہیے۔ جب والدہ دیکھے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا غصہ کرنا چاہیے۔ جب والدین دیکھیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میری اولاد وہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں تو تب غصہ کرنا چاہیے۔ اور اس غصے کرنے کے بھی انداز مختلف ہیں۔ مطلق غصہ نہیں ہے کہ بس بندے کو پکڑا، بچے کو پکڑا اور ساری حدود ہی کراس کر گئے، نہیں۔ اس کے میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس میں بھی حکمت کے ساتھ غصہ کرنا یہ بھی بہت بڑا فن ہے اسلام کے اندر۔ جب استاد، ٹیچر دیکھے کہ میرا اسٹوڈنٹ، طالب علم سبق نہیں صحیح یاد کر پا رہا، یا پھر مدرسے کے، سکول کے، کلاس کے ماحول کو خراب کر رہا ہے تو اس وقت غصہ کرنا چاہیے۔ غصہ نہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن اس غصہ کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔
ایسے ہی اسلام کی جتنی حدود ہیں، جب بندہ ان ساری حدود کو، مثال کے طور پر بندہ دیکھے کوئی معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی بدکاری کی طرف بڑھ رہا ہے، آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں کر رہا، بے حیا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو بے حیائی سے روکنے کے لیے غصہ آنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کی محرم عورتوں کو دیکھے کہ وہ غیر محرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا شروع ہو چکی ہیں، تو غصہ کرنا چاہیے۔ اگر اس وقت غصہ نہیں کریں گے تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے جس بندے نے اپنے محرم کو، خاص کر گھر والی کو دیکھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ تعلق جوڑنے کی طرف جا رہی ہے اور بات چیت کو اچھا سمجھتی ہے، مشغول ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود وہ غصہ نہیں کرتا، اس کو غضب نہیں آتا، تو فرمایا وہ دیوس ہے، وہ تو بے حیا ہو چکا ہے خود بندہ، جس کو اندر اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں کہ میرے محرم جو خاتون ہے وہ کدھر جا رہی ہے، یا میری جو گھر والی ہے وہ کدھر جا رہی ہے، وہ غصہ ہی نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں بالکل ایزی ماحول جناب، اس کی اپنی زندگی ہے، لائف ہے، جینے دو اس کو جو جیتے، فرمایا یہ دیوس ہو گیا بندہ، اس کو غصہ نہیں آ رہا۔ مطلب کہ جہاں پر یہ چند میں نے مثالیں دی ہیں آپ بھائیوں کو، جہاں شریعت کی حدود کو پامال کیا جائے، بندہ اپنی حدود کو کراس کر رہا ہو، تو اس وقت اس کو حد سے روکنے کے لیے غصہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پیار سے محبت سے نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو کیا فرمایا؟ آپ مجھے بتائیے گا کیا فرمایا؟ مار کے پڑھاؤ۔ اب یہ جو مارنا ہے، 10 سال کے بچے پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ مارنا کیسا مارنا ہوگا؟ اتنا مارنا اتنا مارنا اتنا مارنا کہ وہ بچے کی جان نکل جائے یا بچے کو بھی عضو ٹوٹ جائے؟ ہرگز نہیں، غصے کی بھی لیمٹ ہے، حد ہے۔ تم بس اتنا اس پر غصہ کرو، اس پر سختی کرو، اس کو ڈراؤ، تاکہ وہ بچہ نماز کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے۔ اس سے پہلے اس کو پیار سے کہتے رہنا، 10 سال سے اوپر بڑھ جائے تو پیار سے کرنا ہے۔ اب آگے اس کے محدثین شارحین نے لکھا ہے کہ 10 سال سے اوپر تو اس پر سختی کریں گے، ماریں گے، لیکن جو بچہ جوانی کی عمر میں چلا جائے، 16 سال میں جائے، 18 میں چلا جائے، اور 20 25 30 40 50 اوپر جا رہا ہے، باپ ابھی موجود ہے، بیٹا نمازیں نہیں پڑھتا، اب اس کو بھی وہی مارنا ہوگا، تھپڑ مارنا ہوگا یا بدی پر ایک لگانی ہوگی، تب کیسے غصہ کریں گے؟ اس کی تو عمر اتنی ہو گئی ہے۔ اگر وہ بچہ آگے سے نافرمان نکلا تو ہو سکتا ہے وہ ایکشن کا ری ایکشن دے اور نقصان کر ڈالے، تب کیا کرنا ہوگا؟ تو فرمایا اب ایسے بچے پر، ایسے بیٹے پر مار والا غصہ نہیں ہے، بلکہ اس بندے کو چاہیے جو والد ہے کہ یہ اس بچے پر غصہ کرتے ہوئے پیار والا غصہ دکھائے۔ تو پیار کیسے ہوگا؟ اس کو گفتگو کے ذریعے سمجھائے، اس کو شرم و حیا دلائے۔ یہ شرم و حیا والے طریقے میں نے پچھلے 3 4 جمعوں کے اندر بیان کر دیے ہیں کہ وہ باپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر اولاد کو پیاری بیٹی کہہ کر اسلام کی طرف مائل کرے گا اور برائی سے ان کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ وہ سارے میں نے ذکر کر دیے ہیں، جن بھائیوں نے پچھلے جمعے پڑھے ان کے ذہن میں ہوگا۔ ہمارے جو معاشرہ میں خاص طور پر غصہ ہے جو کیا جا رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں غصہ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل میں اس کو کہوں گا کہ یہ ناجائز غصے ہیں۔ شرعی لحاظ سے جو میں نے ذکر کر دیے چند وہ تو مناسب ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو اکثر غصہ ہوتا ہے نا، وہ پتہ ہے کہاں پر غصہ نکلتا ہے؟ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں یا اپنے ماحول کے آس پاس کا جائزہ لے کر دیکھیے گا، اکثر ہمارے ایریا کے اندر معاشرہ میں غصہ اپنے ماتحت پر کیا جاتا ہے، اپنے نوکروں پر کیا جائے گا، اپنے ماتحتوں پر کیا جائے گا، اپنے سے اوپر والے پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ وہاں بندہ کنٹرول کرتا ہے، غصہ آ بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہاں کنٹرول ہے، لیکن جب ماتحت پر غصہ آتا ہے تو فوری نکال بھی دیتے ہیں، گالی نکال دیں گے، بعض دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، بعض دفعہ مار دیتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں۔ کئی جو افسر ہوتے ہیں، افسر وہ اپنے ماتحت کو اچھے خاصے تھپڑ لگا دیتے ہیں، اور کئی انتہائی قسم کی بدتمیزی اور بد زبانی والی زبان استعمال کرتے ہوئے گالیاں نکال دیتے ہیں، ماں بہن تک کی گالی نکال دیتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو سمجھانے کا بھی کوئی اچھا طریقہ اپناؤ۔ جس کو گالیاں دے کر سمجھایا جا رہا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے وہ دل سے محبت کرے گا اپنے اس افسر کے ساتھ؟
جس کی ماں کو برا کہا جائے گا، جس کی بہن کو برا کہا جائے گا، جس کے دادے پردادے ساروں کو ہی برا کہہ دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ جناب میرا افسر بہت اچھا ہے، انہوں نے مجھے ماں کی گالیاں نکال کر سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ گرچہ نیچے ہونے کی وجہ سے اپنے افسر کو کہہ تو کچھ نہیں سکے گا، لیکن جب غیب میں جائے گا تو وہ اپنے طور پر یہ ساری گالی کو غبار نکال لے گا، وہ وہاں غیبی طور پر گالیاں نکالتا رہے گا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، بڑا نیک بنا پھر رہا ہے جناب، مجھے سمجھاتا ہے۔ اور اگر اس کو کہیں موقع ملے گا نا اپنے لیول کے بندے کے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو وہ اپنے افسر کی، اپنے جو آقا ہے یا اپنا بڑا باس ہے، اس کی ساری خامیاں بھی وہاں سنا ڈالے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح بندہ نہیں ہے۔ تو یہ غلطی اصل میں اس نیچے والے بندے کی نہیں ہے، یہ غلطی اس افسر کی ہے جس نے سمجھانے کا انداز صحیح نہیں اپنایا۔ سگا بیٹا اپنے والد کے خلاف ہو جاتا ہے اگر والد صحیح نہ سمجھا رہا ہو تو، اور اگر والد کو سمجھانے کا، غصہ کرنے کا طریقہ صحیح آ جائے تو وہی بیٹا اپنے والد کے سامنے بھی تعریف کرے گا اور کمر کے پیچھے بھی جا کر اپنے والد کی تعریف کرتا پھرے گا۔ چند میں آپ کو حدیث سے یہ بات عرض کرتا ہوں اس پوائنٹ پر کہ اپنے ماتحت کے ساتھ غصہ کرتے ہوئے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا۔ آپ کو علم میں ہوگا کہ پہلے دور کے اندر غلاموں کا رواج تھا، آج کل گھر کے اندر مزدور رکھ لیتے ہیں، وہ حقیقت میں غلام نہیں ہوتے، لیکن اس دور میں غلام تھے جن کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے غلام کو انتہائی سخت طریقے کے ساتھ مار رہے تھے، ضربیں لگا رہے تھے اس کو۔ وہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا تو آپ نے ان کو آ کر فرمایا کہ درگزر کرو، معافی دو۔ آپ نے پہلے آواز، سخت قسم کی آپ نے بھی آواز نکالی، انہوں نے پیچھے جب غور کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب مجھے فرمایا کہ میں اس کو معافی دے دوں تو میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس اپنے غلام کو آزاد کر دیا، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو معاف نہ کرتے اور آزاد نہ کرتے تو اس کو جو ضربیں لگائی تھی اس کے بدلے میں تمہاری گرفت اللہ پاک نے میدان حشر کے اندر فرما لینی تھی۔ اپنے ماتحت پر اتنی سختی۔ ایک جگہ پر ذکر ہوا، عرض کی گئی کہ حضور ہم اپنے اس غلام کو کتنی دفعہ معاف کریں، اتنی غلطیاں کرتا ہے، اتنی غلطیاں کتنی دفعہ معاف کریں؟ بڑا کمال جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا اتنی دفعہ اس کو معاف کر دو جتنی دفعہ تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے۔ بندہ غلطی کتنی کرتا ہے؟ کیا ہم اللہ پاک کے احکامات پر کما حق کو عمل کر سکتے ہیں؟ سارے حقوق بالکل صحیح بجا لاتے جائیں، کمزوری ہوتی ہے۔ فرمایا تمہیں کتنی حاجت ہے کہ تم اللہ پاک سے معافی چاہو؟ بڑی حاجت ہے۔ فرمایا جتنی اللہ پاک سے چاہتے ہو اتنی بار اپنے ماتحت کو معاف کر دیا کرو۔ معاف کرے میرے پیارے بھائیو، معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی خوبصورت صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ غفار ہے، معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، معاف فرمانے والا، مہربان ہے، رحیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کیا کرو، معافی دیا کرو۔ دوسرے نمبر پر جو اکثر غصہ ہوتا ہے ہمارے معاشرہ میں وہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور یہ میاں بیوی کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے غصے کی وجہ سے دونوں غصہ ہو گئے، بیوی کو بھی غصہ آیا ہوا ہے، شوہر کو بھی غصہ آیا ہوا ہے، بیوی بھی چپ نہیں کر رہی، شوہر بھی چپ نہیں کر رہا۔ وجہ، بیوی چاہتی ہے کہ میری عزت ہو، شوہر چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، اپنی عزت کروانے کے چکروں میں ایک دوسرے پر غصہ کیے جا رہے ہیں۔ ادھر سے بیوی ہے پر چڑھائی کرتی جا رہی ہے، شوہر کہہ رہا ہے اس کو چپ کرنا چاہیے، میرے سامنے میرا ادب بجا لانا چاہیے، بیوی کہتی ہے کہ یہ میری عزت نہیں کر رہا۔ اس کا رزلٹ دونوں طرف سے غصہ، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، مہینہ ایسے ناراضگی میں گزر گیا، پھر 2 مہینے کے بعد پھر ایسا واقعہ ہوا، پھر 2-4 مہینے گزر گئے ناراضگی میں۔ اب وہ آہستہ آہستہ جو غصہ ہوتا جا رہا ہے نا، یاد رکھیے گا
محدثین اور شارحین نے پہلے دور کے اندر تیر کی مثال دی، اور آج کے دور میں آپ بندوق کی مثال دے لیں، پستول کی مثال دے لیں، کہ غصہ کی حالت میں جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بالکل اس تیر کی طرح ہیں جو کمان کے اندر سے نکل جائے۔ اب وہ جہاں پر بھی جا کر لگے گا اپنا اثر ضرور چھوڑے گا۔ بندہ کہے نا کہ غصہ میں کر لیا ہے تو ہن پھر جناب تسی نہ غصہ کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں غصہ کر رہا ہوں اگلے بندے کو کہہ رہا ہوں غصہ نہ کرو؟ یہ نہیں ہوگا، لازمی طور پر اس کا اثر ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت آئے گا کہ اس کا اثر انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ میرا چونکہ تعلق دارالفتاء کے ساتھ ہے، اکثر میاں بیوی ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ سال سے لڑائی چل رہی تھی، 2 سال سے لڑائی چل رہی تھی، باس مباحثہ چل رہا تھا، اس کی طرف سے یہ معاملہ تھا، میری طرف سے یہ معاملہ تھا، آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے کہا تو مجھے چھوڑتا کیوں نہیں؟ یہ غصے میں تھا، اس نے کہا ویکھ لویں میں چھڑ دینا ہی، پھر نہ کمی کہ تو چھڑدا کیوں نہیں، تو دیکھ میں طلاق کیوں نہیں طلاق دیندا۔ اس طرح شیطان ادھر سے اس کو ابھار رہا تھا، ادھر سے اس کو ابھار رہا تھا، اور نوبت یہاں تک چلی، اس نے جا پھر میں نے تجھے طلاق دی، جا 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 طلاق دی، طلاق دی، دفع ہو جا میرے پاس سے۔ 2 منٹ گزرے، بیٹھا سر پکڑ کے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب کہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاندان بڑا قریبی رشتہ ہے، تو اب جناب دیکھو اب کیا ہو گیا جی، اب کیا ہو گیا؟ اگر یہی غصہ کرنے سے پہلے اسلام کی تعلیمات پر غور کیا ہوتا، تھوڑا کنٹرول کیا ہوتا، صبر کیا ہوتا، اپنی تکبر اور انا کو پیچھے رکھا ہوتا، اگلے کو عزت دی ہوتی، تو کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ ایک جگہ میں نے پڑھا ایک واقعہ، ایک غریب آدمی تھا، اس غریب آدمی کے ہاں گوشت پکے کافی دن گزر گئے تھے، بلکہ کافی مہینے کہہ لیں گزر گئے تھے۔ مزدور آدمی بیچارہ زیادہ سے زیادہ کما کر لے کر آتا بھی تھا تو بس بازار سے سبزی لانی اور ہلکی پھلکی دال وغیرہ کوئی لا کر رکھنی جو کئی دن تک چلتی رہتی تھی، ورنہ وہ مرچیں وغیرہ پانی کے اندر ہی گھول کر وہ گزارا کرنے والا، اس طرح کا ان کا خاندان تھا۔ اور اس نے کافی محنت کے بعد ایک دن گوشت لایا، اپنی زوجہ کو دیا گوشت پکاؤ، خود باہر چلا گیا کام کاج کے لیے۔ جب گوشت بیوی نے تیار کر لیا واپس آیا تو بیوی نے کھانا سامنے لا کر رکھا، 6-7 مہینے کے بعد گوشت تیار ہوا تھا گھر میں، اور بیوی کو تجربہ ہو چکا ہوا تھا وہ دالیں بنانے کا یا وہ پرانی سبزیاں بنانے کا، گوشت کے اندر کیا مسالے ڈالنے ہیں، کس طرح سے ڈالنے ہیں، وہ بیچاری کو تجربہ ایسا ایسا وقت گزرنے سے بول رہا تھا۔ نمک زیادہ ڈال گیا، نمک زیادہ ڈالا، بندے کے سامنے آیا، بندہ اپنا ایک تو 6 مہینے بعد گوشت آیا، اندے چینا نمک، غصہ ہوئے جا رہا ہے اندر اندر، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو برا کہوں، ایسا کہہ دوں، ایسا کہہ دوں، اس کو سنا دوں 2-4، لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ کیا ہوا اگر نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا؟ اگر یہی نمک زیادہ ہونے والا عمل میری بیٹی سے ہو جائے جب کہ میری بیٹی آگے کسی کی بیوی بن چکی ہو، یہ اس کو خیال آیا کہ اگر میری بیٹی سے نمک زیادہ ڈال جائے اور اس کا شوہر میرے والے انداز میں انتہائی غصہ کر کے میری بیٹی کو برا کہے تو مجھے کیسا لگے گا۔ یہ اس نے تھوڑی سی اپنی سوچ بنائی اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری بیٹی سے نمک ڈلے زیادہ اور اس کا شوہر غصہ کرنا چاہے تو میں چاہوں گا کہ وہ غصہ نہ کرے، درگزر کر جائے، بس نرمی والا معاملہ کر جائے۔ تو یہی سوچ کر کہتا ہے کہ یار یہ جو میری بیوی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کا باپ اور اس کی والدہ بھی تو یہی سوچتے ہوں گے کہ میری بیٹی، ہماری بیٹی پر اس کا شوہر غصہ نہ کرے۔ کہا نمک زیادہ صحیح، وہی کھا گیا، صبر کر گیا، غصے کو کنٹرول کر لیا، نمک کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پی گیا۔ کہتے ہیں اس کا وصال ہوا تو اپنے کسی دور کے کسی بزرگ کے خواب میں وہ آیا یا کسی عزیز رشتہ دار کے خواب میں آیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو فرشتے آئے تھے انہوں نے میرے گناہ مجھے گنوانے شروع کر دیے، کہا تو نے یہ کیا، یہ بھی 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 کیا، سارے گناہ جب سامنے تھے تو میں ہر جواب پر ہاں میں جواب دیتا رہا، بالکل بالکل بالکل، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی۔ اب جب اتنے سارے گناہ میرے سامنے آ گئے تو میں ذہن یہ بنا چکا کہ مجھے معافی نہیں ملنی، پھنس جاؤں گا، اتنی غلطیاں میری۔ تو فرمایا ایک فرشتہ مجھے کہنے لگا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تیری اتنی غلطیوں پر میں نے تجھے ضرور پکڑنا تھا، لیکن تو نے
میری ایک بندی پر، میری مخلوق میں سے ایک بندی پر ایک غلطی جو اس سے نہ چاہتے ہوئے ہوئی، اس پر درگزر کیا، میں تو رب رحمان ہوں، جا میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ کہتا ہے وہ اس پر اپنی بیوی پر، حالانکہ گھر کی خاتون ہے، اس پر نرمی کی تو اللہ پاک نے میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا۔ ہم گھروں میں یہ انداز کم ہی اپناتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، بیوی پر غصہ نہ کیا کرے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں جو آج شادی شدہ ہیں اور جن کے پاس بیٹیاں ہیں، جن کے پاس صرف بیٹے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو ایک بیٹی کم از کم ضرور دے۔ جن کے پاس بیٹی آتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ عورت کی گھر کے اندر عزت کیسے کرنی چاہیے۔ جس کے پاس بیٹی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیٹی کو پالا کس طریقے سے جاتا ہے، کتنے ناز اور نخرے سے پالا جاتا ہے۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تب سے والد اور والدہ کو اس بچی کے اگلے گھر کی فکر لگ جاتی ہے، پتہ نہیں آگے جا کر کیا بنے گا میری اس بیٹی کے ساتھ۔ ہم بعض دفعہ جو والد جن کے ہاں اولاد ہے وہ اپنے بچوں پر غصہ کر جاتے ہیں لیکن بچیوں پر غصہ نہیں کرتے، یہی سوچ کر یار بچی، ہمارے ہاں بولا جاتا ہے پرایا دھن ہے۔ پرایا دھن کا مطلب ہوتا ہے اس نے بیاہ کر آگے چلا جانا، پتہ نہیں کیا ہوگا، آج میں یہاں بھی غصہ کروں وہاں بھی اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا بیتتی ہے۔ جن کے ہاں شادیاں ہو چکی ہیں، ازواج ہیں، تو کبھی نہ ان پر غصہ کریں، اپنی ذات خاطر نہ کریں۔ غصہ اگر ہونا ہے، میں نے پہلے صورتحال بیان کر دی ہے، ان پر اس معاملے میں غصہ ہو کہ ان کو سمجھائیں، نماز پڑھا کریں، باوضو رہا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ بے حیائی والے جو گھروں کے اندر کیبلز پروگرام چلتے ہیں ان سے روکنے کے لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے غصہ طریقے کے ساتھ کریں، لیکن اپنی ذات کی خاطر کپڑے نہیں استری کیے، کپڑوں پر وٹ پڑے ہوئے ہیں، استری صحیح نہیں لگی ہوئی ہے، جوتا نہیں پالش کیا ہے، بچے کو لیٹ تیار کر رہی ہو، سوئی رہ گئی ہو، ان چیزوں پر غصہ کرنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ انتہائی خطرناک آتا ہے۔ اگلے دن میں یہاں فجر کی نماز پڑھا کے جا رہا تھا تو ایک بندہ آیا فجر کی نماز میں، شاید آپ میں سے کوئی بھائی نمازی تھے جو اس کو اندر لے کر آئے، اور وہ مجھے آ کر بتانے لگے کہ رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور اب جناب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ بیوی کو میں ہر طرح کے تعلق ختم کر کے 3 طلاقیں دے کے آ گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ دی میں نے غصہ میں ہے، غصہ میں دی ہیں۔ میں نے پھر اس کو امام مالک کا ایک قول سنایا، میں نے کہا امام مالک علی رحمہ کے پاس بھی کسی دور ان کے دور میں ایک بندہ آیا تھا کہ غصہ میں طلاق دے آیا ہوں، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کوئی ایک بندہ لے کر آؤ جو خوشی خوشی میں ہنستی خوشی زندگی کے اندر آ کر بالکل پولائٹ اور نرم انداز میں ہو، اس کا کوئی ہیپر نہ ہوا ہو اور وہ خوشی کے عالم میں آ کر طلاق دے دے، کوئی ایک بندہ دکھا دو۔ یہ ہمیں بہانہ بنا رکھا ہے جناب، غصے میں طلاق دے دی۔ غصے کو کنٹرول کریں، چند حدیثیں سن لیجئے۔ پیارے امام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے مرارن 3 بار فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اس نے بار بار پوچھا حضور اور نصیحت اور نصیحت اور نصیحت۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا پہلوان بتاؤ کون ہے؟ عرض کی حضور جو اکھاڑے کے اندر دوسروں کو بچھاڑ دے۔ فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود، بدلہ لینے کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اور غصہ دوسرے پر نہ نکالے، وہ اصل بہادر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ماتحتوں پر غصہ نکال دینا یہ بہادری کا کام نہیں ہے، وہ بزدل انسان ہے، وہ کمزور انسان ہے۔ جو بہادر ہوگا وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے گا۔ اور ایک فرمان کے اندر فرمایا من کفا غضبہ، جو اپنا غصہ کنٹرول کر لے کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے سے اپنا عذاب واپس موڑ لے گا۔ اللہ پاک یہ فرمائے گا کہ تو بندہ تھا، تو نے جب اپنے غصے کو غضب کو کنٹرول کر کے درگزر کیا ہے، میں تو رب رحمان ہوں، میں ہر شے پر قادر ہوں، آج میں تیرے اوپر سے اپنے غیظ اور غضب کو روک کر جا تجھے معافی والا معاملہ دے رہا ہوں، اس کو معافی مل جائے گی۔ ایک فرمان کے اندر آپ نے فرمایا کہ غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ، فرمایا جس کو غصہ آ رہا ہو اس کو چاہیے کہ چپ ہو جائے، بولے ہی نہ، چپ، اگلا بول رہے ہیں آپ کنٹرول کر لیں۔ ہمارے بابا جان سرکار کا ایک واقعہ آتا ہے، بابا جی نگینہ سرکار کا، بڑے بزرگوں کا۔ ان کے پاس ایک نو آ گئی اپنی سس دی شکایت لے کے کہ سس اینی لڑدی ہے، اینی لڑدی، سس اینی لڑدی، کوئی دعا کر دیو۔ بزرگوں نے نا ایسے ہی ان کے پاس پڑی تھی کاپی، وہاں سے ایک ورک پھاڑا اور کہا کہ جا یہ میں تجھے تعویذ دے رہا ہوں، جس وقت تیرے ساتھ لڑنا شروع ہونا سس تیری، تو اس کو اپنی داڑھ کے نیچے دبانا ہے، ایسے کر کے دباتے جانا، منہ نہیں کھولنا جب تک وہ بولتی رہے۔ جب وہ گھر گئی لڑائی شروع ہوئی، سس بولنا شروع ہوئی، اس نے تعویذ ایسے کرا، ادھر سے وہ بولی جا رہی بولی جا رہی بولی جا رہی، وہ یہ دبائی جا رہی، یہ آگے سے جواب نہیں دے رہی، وہ جتنا بولتی ہے اتنا کنٹرول۔
سس بول 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 کے تھک گئی نا جدوں، ادوں کہندی ہے وہی ایک غلط جملہ بول کے گال کڈ کے کہ فلانی اگو بولدی نہیں، میں بھی بوکی جانی ہاں، اگو جواب ہی نہیں دیندی. چپ. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، سس نے وہ جو غصہ تھا وہ کنٹرول ہو گیا، بند ہو گیا. خاتون واپس گئی، جا کے کہا کہ بابا جی تسی جڑا تعویذ دیتا سی نا تعویذ کم کر گیا ہے، ویکھو گھر لڑائی ختم ہو گئی ہے، سس چپ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا تعویذ لیا. تعویذ جو دیتا تھا آپ نے فرمایا ویکھ کی لکھا ہوتے، کچھ بھی نہیں، تعویذ دے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ویلا کاغذ. آپ نے فرمایا اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ بولتی تھی آگے سے تو بھی بولتی تھی، جب تو بولے گی وہ بولے گی تو تمہارے درمیان تو غصہ بڑھتے جانا ہے، لڑائی تو ہونی ہے. بہترین انداز یہ حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب غصہ آنے لگے کہیں کسی بھی طرف سے تو خاموشی اختیار کر جاؤ. دوسرا فرمان آپ نے فرمایا غصہ شیطان دلاتا ہے، غصہ شیطان دلاتا ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ کو پانی کے ساتھ بجھایا جاتا ہے. تو فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کر لو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. دوسری روایت میں فرمایا کہ جب غصہ آئے تو پانی تھوڑا سا پی لو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. اپنی حالت چینج کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ ختم ہو جائے گا. اور فرمایا کہ جب غصہ آئے تو فوری پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ ختم ہو جائے گا. ایک بندے کو آپ نے یہ فرمایا کہ لڑائی کر رہا تھا وہ آپس میں، آپ نے فرمایا اگر یہ بندہ پڑھ رہے نا اعوذ باللہ، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. ایک صحابی اس کے پاس گئے، اس کو جا کر فرمایا کہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تو اعوذ باللہ پڑھ لے تیرا غصہ ختم ہو جائے گا. اتنا غصہ اس کو آیا ہوا تھا کہ وہ کہتا ہے اچھا اعوذ باللہ میں پڑھوں، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ آپ نے فرمایا اس کے اوپر آپ بھی غصہ ہے، اگر یہ آپ بھی اعوذ باللہ پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اور یہ ساری چیزیں معاشرے کو خوبصورت رکھنے کے لیے، گھر کے ماحول کو خوبصورت رکھنے کے لیے مین پوائنٹ ہے. جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ کریں، جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے وہاں غصہ چھوڑ دیں. یہ سارا جو بھائی لیٹ آئے ہیں میرا پہلا بیان یہ سن لیجئے گا، میں نے وہ چند چیزیں ذکر کر دی ہوئی ہیں شروع میں، جہاں غصہ لازمی کرنا چاہیے اور ایک حد تک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی احکامات کے مطابق معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.